پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے. اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی، یا اللہ جو نہیں مانتے، پھر عذاب آیا، تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا. پھر آگے سورۃ الجن ہے، سورہ جن. میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے. جنات مسلمان ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا، اتنے آتے نہیں. اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھیں، اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے، اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے. اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سنگ غم کے لیے، خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا. ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے، اب ان کا داخلہ اب وہاں کی خبریں بتا سکتے. یعنی کو بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جن نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے، اتنی بند ہے، تب تو مر جائے گا، تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا. تو اب بابا جی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. یعنی بڑی بڑی عجیب کے ساتھ نا وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. تو میں نے کہا مطلب چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پھر کوئی ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا ماحول بن جاتا ہے. تو فرمایا اب ان کا وہاں جانا بند ہے، اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کی جن کوشش کریں. جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکے کی طرف گئی اور وہاں نبی پاک علیہ السلام عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے یہ قرآن سنا اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کے آئے ہیں کہ جیسا کبھی نہیں سنا. تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے، خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی. اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ جن جو ہے نا، اس کی آیت نمبر 26 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. غیب کا جاننے والا آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. کسی عام بندے کو غیب پر مطلع. یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو. تو بھئی عقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ عقائد آئے ہیں اہل سنت کے، جگہ جگہ آئے ہیں. تو آپ سمجھے نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. شعر تو ایک ذوق کا نام ہے. تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا. حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے. خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا. وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو، چلے جاؤ. تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں. وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں. یہ ظلم ہے. تازہ عمرہ کیا ابھی آئے. ہاں جی. تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے. میں نے کہا مجھ سے لے لو، دے دینا. کہتے چھوڑو. بھائی چھوڑے، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟
تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے کوئی نہیں, بالکل کوئی شے نہیں. ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں پھڑے نہیں کسی کو لو, بھائی کو کھا جائے گا. چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو, لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے کوئی نہیں, یہ معاملہ درست ہے. تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور کوئی شے نہیں, کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے, اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے, نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری, یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا, تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کتنی عجیب بات ہے. یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے ہیں. اقبال سے کسی نے کہا کہ دو علماء کی بحث ہے, کہتا ہے حضور کو غیب نہیں, دوسرا کہتا ہے آؤ چلیں. تو اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے ہیں, حضور کا علم تول رہے ہو. اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا, تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو. یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور نص قطعی ہے قرآن پاک کی. ایک دن سجا لیا تھا میرے نبی پاک نے ممبر, فرمایا پوچھ لو پھر جو پوچھنا ہے پوچھو. تو حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں, اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں, ہم بڑے راضی. اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے. تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کہا کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں, اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے, تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے. تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی. اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور آپ کو عرض کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرا ہے. اور اب تو الحمدللہ ایک اور آسانی بھی ہو گئی ہے. میری باتیں کوئی اس قابل تو نہیں تھی, لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی, انشاءاللہ جلدی چھاپ بھی جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی. تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ یا ایھا المزمل, کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب, قم اللیل الا قلیلا, ساری رات نہ بیدار رہا کر, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر, تھوڑا سا. کیا کہا حضرت نے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا. اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھانا ہاں, لوگ میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا. کہا اے میرے پیارے حبیب, اے چادر اوڑھنے والے, تھوڑا آرام بھی کیا کرے. حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا, اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کرے. پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں, قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے. اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو, بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے. مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر. اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے. یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اٹھیے, آپ پیغام دیجیے, اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اٹھیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے چادر اوڑھنے والے, اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے. بتائیے کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے. آیت نمبر 42 میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا. یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 چلو 42 آخری نے.
आयत नंबर 42। जहन्नमियों से पूछा जाएगा जहन्नम में आए हो तो सबब क्या बना? तो वो पहला सबब बताएंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। पहला सबब दोजख में जाने का नमाज ना पढ़ना है। रमजान के बाद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ईद वाले दिन भी पूरी 5 पढ़नी है इंशाल्लाह, पूरी 5। ये नए कपड़े लोगों को बाद में दिखाना, पहले सवेरे पहन के ना रब की बारगाह में जाओ, सवेरे पहन के ना। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी, अल्लामा नियाजी, मैं जब उनके मज़ार पे जाता हूँ ना, मियाँ वाली जाने का जब मौका मिलता है तो मैं ना खड़ा होता हूँ। आप यकीन करें उस बंदे की कब्र पे खड़े होके भी जज्बा ही मिलता है। क्या बंदा था वो ना, पगड़ी बांधते थे बड़ी। हमारे बरेली शरीफ के बुजुर्ग भी ना वो पगड़ी बांधते शिमले वाली। चले आज बात आ गया तो उसकी भी मैं हिकमत बता दूं। वहां ना सिख भी पगड़ी बांधते, तो कपड़ा भी अक्सर एक जैसा ही उनके लिए आता, तो मुसलमान भी खरीद लेते थे। तो वो सिख जो होता है ना वो शिमला नहीं निकालता, तो उससे फर्क करने के लिए वहां के मशाइख ने ना शिमला निकालना शुरू किया। तो मैं शादी बांधा करता था, तो एक दफा मुझे हजरत मुफ्ती तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे शिमले वाली बांधा करो। तो मैंने कहा हुजूर अब छोटे लोगों को तो अच्छी नहीं ना लगती। तो फरमाने लगे लोगों को थोड़ी दिखानी है, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो आप शिमले वाली बांधे। जब हम जो कह रहे हैं, तो मैं भी अक्सर वो पगड़ी बांधता हूँ, कभी बहुत बड़ी बांधते थे। तो अल्लामा नियाज़ी पगड़ी बांधते थे, तो जिन लोगों ने देखा बड़ी ऊंची होती थी, और बड़ी ऊंची पगड़ी और हाथ में छड़ी होती थी, और कभी वो तकरीर करते थे तो जमीन पे लगाते थे, तो पता चलता था कि मर्द बात कर रहा है। और अल्लामा इकबाल के डायरेक्ट शागिर्द थे अल्लामा अब्दुल सत्तार नियाज़ी शागिर्द। वो मदीना शरीफ जाने लगे ना, तो किसी ने उनसे कहा नियाज़ी साहब ये पगड़ी उतार के जाओ, ये पगड़ी उतार के जाओ। तो अल्लामा नियाज़ी साहब फरमाने लगे क्यों उतार के जाऊं, पहन के जाऊंगा। जब हुजूर की बारगाह में नियाज़ी का सर झुकेगा तो शिमला भी झुकेगा, और दुनिया को पता चलेगा जिसका सर कभी कहीं नहीं ना झुकता, इस रोजे पे आके उसकी गर्दन भी झुक जाया करती। इसलिए साथ लेके जानी है पगड़ी, ताकि लोगों को पता चले। तो आप नए कपड़े पहन के ना कभी साज संवर के मस्जिद भी जाया करें, खूबसूरत हो के। कुरान मजीद ने कहा गालिबन 9वें पारे में है कि नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, अच्छे बन के। तो नए कपड़े पहन के ना ईद वाले दिन 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ दी इंशाल्लाह ताला। ये रश देखना इंशाल्लाह ताला, पता चलेगा कि रमजान के रोजों ने असर किया हमारे ऊपर। तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा दोजख में आने का सबब क्या बना? तो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे, और दूसरी बात ये कहेंगे कि हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। दोजख में जाने का दूसरा सबब कि तौफीक के बावजूद लोग मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखते। और तीसरी बात वो ये कहेंगे कि हम लगव कामों में मशगूल रहते थे। लगव काम, बेहुदा काम उसको कहते हैं जिसका फायदा कोई नहीं। ये बड़े बड़े सियाने लोग गेमें खेलते, सियाने लोग, अक्लमंद लोग। तो ये जहन्नम में जाने का तीसरा सबब कुरान ने बयान किया। लगवियात, फट्टे पे बैठ गए, फजूल बात शुरू कर दी। भाई इससे बेहतर था तो कुरान मजीद की तिलावत करता। ऐसी बिला वजह लगवियात है ये सारी। मैं मना नहीं करता खाना खाने के लिए कभी जरूर जाएं, लेकिन ये माहौल ही बना लेना कि आज तुझे पार्टी है तो कल मुझे पार्टी है तो परसों उसको पार्टी है। तो ये शुगल मेला हर वक्त का, मुसलमान के पास तो इतना वक्त ही नहीं। एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूं। तो मैंने कहा तो असल में फारग है, वरना हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं बोर होने का। बंदा मतलब को फुर्सत मिले तो बोर हो ना, वरना नहीं कहां से लोग टाइम निकाल लेते, अब बोर भी हो लेते। तो आप लगवियात से बचे। लगव काम करना जहन्नुम में जाने का तीसरा सबब है। ये कुरान मजीद ने इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया। और चौथे नंबर पर कहेंगे हम क़यामत के दिन को झुटलाते थे कि मौत हमारे सर पे आ गई। ये 4 काम है जो जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। नमाज ना पढ़ना, पहला काम मिस्कीन को खाना न खिलाना, और तीसरा लगव और फजूल कामों में मशगूल रहना, बिल्कुल किसी कोई फायदा ही नहीं वो काम करते रहना, बिल्कुल बेमाना बेमकसद काम करना। और चौथे नंबर पे कहेंगे कि हम क़यामत के दिन को, आज भी कुछ लोग कह देते हैं कि मरेंगे तो देखी जाएगी। मसलन क्या देख लेंगे आप? इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल क़यामा शुरू हो जाती है जी इससे आगे। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के बारे में जो आखिरत के मुनकर हैं, अल्लाह ताला ने कसम जिक्र फरमा के इरशाद फरमाया, क्या इंसान ने ये गुमान कर रखा है कि हम मरने के बाद इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम इस बात पर कादर हैं कि इनकी उंगलियों के पोरे जैसे पहले थे वैसे ही बना देंगे। यानी उंगलियां तक तुम्हारी जमा कर ली जाएंगी, उंगलियां तक। क़यामत के दिन तुम्हें किसी की कब्र खुली
تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا، لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے۔ اور وہ مثال میں تیسرے چوتھے پارے میں دے چکا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا پرندوں کا کیما کر کے رکھا تھا اور کہا پکاریے، تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے۔ آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے، سورہ دہر، یہ 29واں پارہ ہے، اور اس میں صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب صورتوں کی، ہر حال سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں، وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیت تھی۔ پھر دنیا میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا، تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں۔ وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا، قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ پھانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور پھانسی لگ بھی جاتے تھے، آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں۔ تو انسان نا بھول جاتا ہے۔ ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا، اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کاریں لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو سارے وقت یاد رکھنے چاہیے، اسے بھولنا۔ حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق کی زبان پر یہ جملہ ساری عمر رہا کہ میں اون چرانے والے کا بیٹا ہوں، یعنی ساری زندگی رہا۔ لوگ بھول جاتے۔ محمود غزنوی نے ایاز کو بڑا نوازا، لوگوں نے شکایت کی کہ ایاز تو آپ سے تحفے لے لے کے تو جنگل میں جمع کر رہا ہے دولت۔ محمود کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے عصر کے بعد کہاں جاتا ہے روز، پتا ہے؟ لگا نہیں۔ تو کہا پھر آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ عصر؟ محمود کہنے لگے واقعی یار اس نے کبھی بتایا نہیں عصر کے بعد کہاں ہوتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے محمود ایاز کے پیچھے پیچھے گئے تو جنگل میں جا کے نا ایک جھونپڑی اندر سے کنڈی لگا لی، سپاہی ساتھ تھے۔ محمود نے غصے سے دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، اور ایاز نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ محمود دھکا دے کے اندر گئے تو دیکھا تو ایک پھٹی ہوئی چٹائی، ایک پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے جوتے، ایک پگڑی اور تھوڑا سا نا سامان ہلکا پھلکا بکھرا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں آتے ہو یہاں؟ بتایا کیوں نہیں؟ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں یہاں نہ روزانہ اپنی اوقات یاد کرنے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں تیرے پاس آیا تھا تو یہ والا میں نے پہنا ہوا تھا لباس، یہ میرے گھر کی کل مالیت تھی، تو بادشاہ ہے، آج اگر تو ناراض ہو جائے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ میں روز آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو مجھے مشکل نہ ہو۔ ملا رومی سے کسی نے کہا تھا خشیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ایک مانگنے والی سے ایک بادشاہ نے نکاح کر لیا تھا، مانگتی تھی، بادشاہ کو پسند آ گئی، شادی ہو گئی، تو سارا دن روتی تھی، سارا دن روتی تھی۔ تو اس کی کنیزیں اس سے کہنے لگی کہ بس بھی کر، اللہ کا شکر بھی ادا کر، اتنا تجھے اللہ نے نواز، تو روتی رہتی ہے۔ تو کہنے لگی اس لیے نہیں روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اور ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں میرا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا۔ ایک میرا سنگی نا بڑا مہنگا سویٹر لے آیا میرے لیے، کچھ زیادہ ہی مہنگا تھا۔ میں نے اسے کہا یار یہ رکھ لے تو، کہنے لگے ہم لے آیا تو بس قبول کریں۔ تو میں نے کہا میری اماں نا کروشیے سے میرے لیے سویٹر بناتی تھی، کروشیے کی ٹوپی، پتہ نہیں کروشیے کا بھی نئی نسل کو پتہ ہو کہ نہ ہو، تو وہ اماں جی نے بنا کے دیا۔ تو پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے بھی پہنا، پھر میرا ایک بھانجا لے گیا چھوٹا، اس نے بھی پہنا۔ تو وہ اتنا مزیدار ہوتا تھا، اتنا شاندار ہوتا تھا کہ جو دھاگے اس میں لگے ہوئے تھے وہ دوبارہ کسی اور جگہ نظر، وہ کہیں اور میسر۔ تو اپنی اصل جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں، اس کا دھیان کریں، اس پر توجہ کریں، اس پر ضرور غور کریں، یہ بڑی اہم بات